اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کی، اور دعا کیا کی؟ کہا الہی میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تیری ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مہربان ہے، نعمتیں دینے والا ہے، آسمان و زمین کا موجد ہے. اے جلالت اور کرم والے، اے زندہ اور اے قائم رکھنے والے، میں تجھ سے مانگتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ، یہ اس نے دعا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے رب کے نام کے ساتھ دعا کی ہے. جب اس نام سے کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جب اس نام سے کچھ مانگا جائے تو وہ دیتا ہے. یعنی یہ وہ کلمات ہیں اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک. ٹھیک ہے نا جی. جو بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. ایک بات. دوسری بات، حنان کے معنی ہوتے ہیں بہت مہربان، منان کے معنی ہوتے ہیں بہت احسان کرنے والا. یہ دو ناموں کی ایک خاصیت ہوتی ہے. ایک ہے کسی بندے کو اس لیے دینا کہ وہ اس کے قابل ہے، اہل ہے، استحقاق رکھتا ہے. ایک وہ بندہ جو اس اہل نہیں ہے لیکن اس کو دیا جا رہا ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے کرم سے ان لوگوں کو جو اہل ہیں یا جو نہیں ہیں ان کو بھی عطا فرما رہا ہے. تو حنان اور منان بہت بڑا مہربان اور بہت بڑا احسان. ہمیں اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دے تو یہ اس کا احسان ہے، ورنہ ہمارا کمال کوئی نہیں. ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اپنی عبادات کی وجہ سے بخشے جائیں گے، نہیں بھائی جان، نہیں. بخشا صرف اللہ کے احسان اور اس کے فضل سے جائے گا، اس کے کرم سے جائے گا. پھر احسان جتانے کی دو مقام ہوتے ہیں، یا دو یہ کہہ لیں. ایک احسان جتانا ہوتا ہے کسی کو طعنہ دینا، کسی کو شیخی مارنا، بڑائی کرنا. یہ بہت برا ہے، اللہ بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتا. دوسرا ہے کہ کسی بندے کو احسان جتانا اس لیے تاکہ وہ اس کا مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے. یہاں پر جو اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو دعائیں کی گئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اس لیے احسان جتایا گیا ہے تاکہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہو جائے. دوسری بات، اللہ وحدہ لا شریک سے مانگنا چاہیے وسیلے کے ساتھ. اب اس بندے نے ناموں کا وسیلہ دیا، اسی طرح حضرات انبیاء کرام، اولیاء کرام، اغنیاء، اطلباء، جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ سے اگر واسطے کے ساتھ مانگا جائے تو اللہ وحدہ لا شریک جلدی قبول فرماتا ہے. ابھی دیکھیں، میں ایک موٹی سی مثال، صرف ایک مثال دے کے یہاں پہ بات ختم کروں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی 350 سال تک آپ مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے، نہیں ملا نا. تو پھر کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری دعا کو قبول فرما. تو اللہ نے قبول کی یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا حضرت صاحب عام آدمی ہو یا خاص آدمی ہو، جب وسیلہ دے کے دعا کی جاتی ہے اللہ جلدی قبول فرماتا ہے. باقی ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. بھائی ہمارا کام ہے پڑھا ہوا لکھا ہوا آپ کو بتا دینا. باقی اگر عمل کریں گے بابو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے، اگر نہیں کریں گے تو بابو میرا کچھ نہیں جانا. اللہ آپ کو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا